شہباز صدیق صاحب، آپ سیلری پرسنٹ جو ٹیکسیشن ہے، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کوئی بہتری حکومت لا سکتی ہے یا ایف بی آر لا سکتا ہے؟ ٹیکس کا جو سلیب ہے ایک تو وہ بہت ہائر ریٹ پہ ہے، میکسیمم 45%، اور اس کے بعد 10% سپر ٹیکس آ گیا، یہ تقریباً 60-65% تک، یہ ایک بہت جو سیلریڈ پرسن کے لیے بڑا تکلیف دہ عمل ہے۔ جو ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ٹیکس پیئر کی شکایت کی بات کی، اب اس کے ریوارڈ میں ٹیکس پیئر کو، سیلریڈ پرسن کو ریوارڈ میں کچھ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے، حالانکہ میجر کنٹریبیوشن جو ہے سیلریڈ پرسن سے ہے، جب وہ سیلری آتی ہے اس کا ٹیکس ڈیڈکٹ ہو جاتا ہے۔ جو آج کل جو سب سے زیادہ ٹیکس پیئر کی شکایت ہے، چونکہ ایک سائڈ پہ اس نے ٹیکس اپنا ادا کر دیا جب اس کو سیلری ملی، ٹیکس ود ہیلڈ ہو گیا، ود ہولڈنگ ایجنٹ ہے، چاہے وہ سرکاری ہے، نیم سرکاری ادارہ ہے، کمپنیز ہیں، انہوں نے بینگ اے ود ہولڈنگ ایجنٹ گورنمنٹ کو، ایف بی آر کو، اس کو جمع کروا دیا۔ اب اس کے بعد اس کی جو سیونگز ہے اس میں سے اسے اگر کوئی اس نے اپنی پراپرٹی موبل بائی کی، کوئی گاڑی خریدی، جو اس کے اوپر دوبارہ ٹیکس کی ود ہولڈنگ ہے 236K میں، 236C میں، اب اس کا ریفنڈ کا جو نظام ہے یہاں پہ کوئی نظام نہیں ہے، جو کہ آٹومیٹکلی ان کو مل جانا چاہیے، اور نہ ہی اس کا کوئی ایڈجسٹمنٹ کا ان کے لیے کوئی ریلیف ہے۔ یہ ان کے لیے ایک بہت تکلیف دہ عمل ہوتا ہے جو سیلریڈ پرسن ہے۔ اس کے لیے جو نظام کو آسان کرنا چاہیے، ٹھیک ہے ود ہولڈنگ ایجنٹ طور پہ یا پراپرٹی پہ جو ود ہولڈنگ ٹیکس ہے 236K میں، 236C میں ڈیٹر کر لیا، اگر اس سیلری کے علاوہ اس کی کوئی انکم نہیں ہے، کوئی اس میں نہیں ہے، پھر اس کو نوٹس کیوں؟ پھر یہ آٹومیٹک جو خود بخود جنریٹ جو ہوتے ہیں، جی جب اپنی وہ فائل کر دیتے ہیں، اس میں جب ایک چیز آپ کی ویریفائڈ ہے کہ یہ میرا سی پی آر ہے، اس میں میرا یہ ایکسٹرا اماؤنٹ ڈیٹیکٹ ہو گئی ہے، اس کو کیوں ہم ایکسٹرا آرڈنری ہیکٹک ایفرٹ میں ڈالتے ہیں کہ جائیں ریفنڈ کے لیے آپ اپنا جا کے چکر پہ چکر لگاتے رہیں اور اس کے بعد جا کے بھی آپ کو ریفنڈ نہیں ملتا۔ اس کو آسان کرنا چاہیے، ان کو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، جو ایکسٹرا ٹیکس ہے کم از کم ان کو واپس چلا جائے ان کے۔ اچھا شہباز صدیق صاحب، آج کل جو ایف بی آر کے افسران نان اسٹاپ اسسمنٹ کر رہے ہیں، اس سے آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ پھر جو سیکنڈ کوارٹر گیا 147 کا، اب وہ 147 بائی ڈیفالٹ اے آئی کو یوز کرتے ہیں کہ یہ آپ کی پچھلے سال آمدن تھی، یہ ٹیکس تھا، اس کو مد نظر رکھتے ہیں آپ کو وہ کوارٹرلی کر دیتے ہیں، ڈسپائٹ آف دا فیکٹ دیٹ کہ لاسٹ ایئر آپ کی امپورٹ اگر زیادہ ہے، اس سال اگر آپ کی اس کوارٹر میں امپورٹ نہیں ہے تو یہ اس کو، یہ 2 کوارٹر گزرے ہیں، ان میں 335 ارب کا ریونیو شارٹ فال ہے کہ صرف اس کو پورا کرنے کے لیے نان اسٹاپ اسسمنٹ کی جا رہی ہے۔ صرف اس ٹائم جو پالیسیز ہیں وہ اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے ان کو مد نظر رکھ کے جتنی پالیسیز ہیں 147 ہو گئی، آگے یہ سیل ٹیکس میں جو 38 اور 40 کی جو پاورز کو مس یوز کیا جا رہا ہے، وہ صرف اپنا ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے، براڈننگ کے لیے کوئی پالیسی نہیں ہے۔ یہ جتنے اوپر پالیسی میکر بیٹھے ہیں یہ فیل ہو چکے ہیں، یہ صرف اور صرف اپنا ٹارگٹ کس طرح ختم کرنا ہے، اس کا رزلٹ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ شارٹ ٹرم ریونیو جنریشن ہے، لانگ ٹرم لاس ہے، انڈسٹری ڈسکریج ہو رہی ہے، انڈسٹری ڈسکریج ہو کے اپنا انویسٹمنٹ باہر نکال رہے ہیں۔ اب یہ 147 کی آر میں ادھر آپ ان کو نوٹس ایشو کرتے ہیں، آپ کو رپلائی فائل کرتے ہیں، بجائے اس کو کنسیڈر کرنے کے جو کہ فیکچوئل پوزیشن کیا ہے، اس کوارٹر میں اس کا بزنس ہے نہیں ہے، وہ اس کو ساتھ ہی یہ آرڈر پاس کر کے اس کی وہ 138 کی ڈائریکٹ پروسیڈنگ شروع کر دیتے ہیں۔ بینکوں سے پیسے نکلوا لیتے ہیں کہ بینک وہ ٹیکس پیئر کو پتہ ہے بعد میں چلتا ہے، بعد میں جا کے جو فیکٹ دیکھتے ہیں کہ اس میں اس کی تو لائبلٹی تھی نہیں، تو یہ بڑا ایک تکلیف دہ عمل ہے۔ شہباز صدیق صاحب، آپ اس کو جو یہ ڈاکٹر کے نگرانی ہے، ہاسپٹل کی نگرانی ہے، ویلفیئر کے لیے ٹرسٹ اداروں کی جو آج کل ایف بی آر کر رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ درست عمل ہے؟ جب یہ ادارے پہلے ایگزمپٹ تھے ٹیکس سے، کیونکہ ان کے تو لیٹر اپلیکیشن گئی ہوئی ہیں ایگزمپشن کے لیے، لیکن ایف بی آر کی طرف سے وہ مل نہیں رہی۔ اگر وہ ایگزمپشن مل بھی گئی، جو ان کی ٹیکس کٹوتی ہوگی، اسسمنٹ ہوگی، پھر وہ ریفنڈ ہوگی، کیا طریقہ کار ہوگا؟ اس میں 2 طرح کے ہاسپٹلز ہیں، ایک تو ہے ٹرسٹ جو ویلفیئر ٹرسٹ ہے یا فلاحی طور پر کام کر رہے ہیں، ایک تو اس کو ہم سیپریٹ لے کے چلتے ہیں، ایک ہے پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں یا پرائیویٹ ڈاکٹر جو اپنی پریکٹس کر رہے ہیں، ان کا ٹریٹمنٹ ڈفرینٹ ہے۔ آپ کو بھی پتہ ہے اس ٹائم میڈیکیشن ہے، آپ کسی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل میں چلے جائیں، ڈاکٹرز کی جو فیسیں ہیں ایک عام شہری تو نہیں برداشت کر سکتا جو پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہیں، وہ تو آپ ان کے جو بھی ان کے فی چارجز کا شیڈیول اور جو ان کے جو کمرہ آپ پرائیویٹ لیتے ہیں ان کا 5 اسٹار سے زیادہ ان کے ایکسپینسو کمرے روم چارجز ہیں، ان کو جو ہے ان کو بالکل مانیٹر کرنا چاہیے، جو اتنی ارننگ کر رہے ہیں اس کے اوپر کیوں نہیں وہ پراپر ٹیکسیشن وہ ادا کرتے، ان کا جو ڈیو ٹیکس ہے ان کو بالکل جمع کروانا چاہیے۔ دوسری بات آ جاتی ہے جو ویلفیئر ٹرسٹ ہیں، فلاحی ادارے ہیں یا جو بھی ہاسپٹلز ہیں، ان کے لیے ان کو میکانزم ہم شروع کافی عرصے سے آواز اٹھا رہے ہیں، 236 کا جو سرٹیفکیٹ ہے ایگزمپشن کا، وہ اتنا نظام اس کا پیچیدہ ہے، ابھی پھر تھوڑا سا انہوں نے کیا اس میں بہتری، مگر ابھی تک اس طرح آسانیاں نہیں ہیں۔ آج اپلائی کرتے ہیں 6 مہینے سال آپ اس کے وہ ایگزمپشن سرٹیفکیٹ کے لیے آپ لگا دیتے ہیں، کئی تو ایگزمپشن سرٹیفکیٹ 2 سال سے پینڈنگ ہے،
جب آپ ریٹرن فائل کرتے ہیں جو ٹھیک ہے وہ بطور ٹرسٹ کام کر رہے ہیں, ارننگ تو اپنی نان پروفیٹیبل آرگنائزیشن ہے, جب پروفٹ نہیں ہے تو اس نے ٹیکس کیوں دینا ہے؟ آپ اس کو کلیم کریں گے کہ یہ میری ایگزمپٹ انکم ہے تو اس کی وہ ڈیفینیٹلی وہ اسیسمنٹ کی طرف چلے جائیں گے کہ آپ کے پاس تو ایگزمپشن ہی نہیں تھی. ایگزمپشن کا خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے کہ جن کی ایگزمپشن پینڈنگ ہے, ان کا لا فل رائٹ ہے, لیجیٹیمیٹ رائٹ ہے, کیوں پینڈنسی ہے, کیوں ڈپارٹمنٹ, ان کے لیے کوئی لاہے عمل نہیں ہے کہ اس ڈیلے کا کون ذمہ دار ہے ایگزمپشن جاری کرنے میں. وہ ٹیکس پیئر کو تو اپنے شکنجے میں لے آتے ہیں, مگر ان کے اپنے جو سٹاف کی جو خامیاں ہیں یا اپنے جو ڈپارٹمنٹ میں جو خامیاں ہیں اس کے لیے کوئی پیرامیٹر نہیں, ان کو فل کرنے کی ضرورت ہے. اچھا شبا صاحب, اگر جن کی ایگزمپشن کے لیے سرٹیفکیٹ نہیں ملے, ان کی اگر اسیسمنٹ ہو جاتی ہے, اس کا ٹیسٹ کٹوتی ہو جاتی ہے, اس کا ریفنڈ مل جاتا ہے؟ ریفنڈ کا تو پہلے بات ہوئی کہ یہاں پہ کون سا نظام ہے ریفنڈ کا؟ ریفنڈ بھی نہیں ملنا, وہ جب نان پروفیٹیبل جو ادارے ہیں پھر ان کا ڈبل نقصان ہے. ان کو تو نقصان ہے. دیکھیں ایک فلاح کے لیے آپ کام کر رہے ہیں, بغیر پروفٹ کے آپ کام کر رہے ہیں, صرف آپ اس وجہ سے اسیسمنٹ کی نیٹ میں آ گئی یا آپ کے پہ ٹیکس ریکوری آ گئی کہ آپ کے پاس ایگزمپشن اس ٹائم موجود نہیں تھا. اس کے برعکس اگر دیکھیں تو اس نے تو اپنی ایگزمپشن اپلیکیشن فائل کر دی, ہاں اس میں اگر کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے, چیزیں وہ ہر لحاظ سے اپنے جو قانونی تقاضے پورے کر رہا ہے تو اس کو تو جلدی اس کو پورا کر دینا چاہیے. جی شباز صدیق صاحب, اب وہ جو گیپ ہے ریونیو شارٹ فال کا, اس کی آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا حکمت عملی ایف بی آر کے پاس ناکامی ہے, یا امپورٹ کم ہے, یا مینوفیکچرنگ کم ہے, یا انڈسٹری بند ہو رہی ہے, یا کاروبار نہیں ہے, کیا وجوہات ہو سکتی ہیں ویسے؟ اس ٹائم صرف اور صرف فوکس ہے کہ اپنا ریونیو ٹارگٹ کیسے پورا کرنا ہے. جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر ہے انہی کو ہی اپنے شکنجے میں اسی کو ٹارگٹ کرنا ان کا جو مقصد ہے. براڈنگ پہ کام کرنا ہی نہیں ہے چاہتے. ابھی اشرف احمد صاحب نے بتایا کہ ڈیٹا صرف ان کا موجود ہے, ان کا ڈیٹا نہیں موجود. ہر بندے کا جس کا سی این آئی سی ریکارڈ میں ہے نادرا کے ساتھ لنک ہو کر ایچ اینڈ ایوری تھنگ, ہر ڈیٹا موجود ہے ایف بی آر کے پاس. جو شخص اپنا بینک اکاؤنٹ اوپن کر رہا ہے, جو شخص اپنی کوئی گاڑی, کوئی موویبل ایموویبل پراپرٹی جو اس کی خرید و فروخت کر رہا ہے, فورن ٹریولنگ کر رہا ہے, ایچ اینڈ ایوری ڈیٹا ان کے پاس موجود ہے. کیوں یہ ناکام ہے؟ کہ ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے جو پولیٹیکل ول کا مسئلہ ہے یا سٹاف کا مسئلہ ہے, افسران کا مسئلہ ہے. ایک تو ہوتا ہے نا, چلو سٹاف نہیں ہے اتنا جو ریکوری کر سکے, لیکن ایک بندہ تھوڑی سی وائلیشن کرتا ہے تو نوٹس آ جاتا ہے. ایک تو یہ ٹیکس کا جو پیچیدہ نظام, دوسرا سنس سٹارٹنگ آف دا بزنس جو ٹیکس پیئر کو مشکلات فیس کرنا پڑتی ہیں, جس طرح اب یہ ایس آر او 350 کو کس طرح یہ مس یوز کر رہے ہیں. ایک شخص ٹیکس نیٹ میں آ رہا ہے, اپنی بیلنس شیٹ جمع کروا دیتا ہے, پھر اس نے اپنا ارن کیا, اپنا کیپٹل انکریز کرنا ہے, اس نے اپنی بیلنس شیٹ دوبارہ ریوائز کرنے کے لیے جمع کروانی ہے, لکیریں نکلوا رہا ہے ایف بی آر ان کی. کیوں؟ جب تک وہ اس کی بیلنس شیٹ اپڈیٹ نہیں ہوگی وہ اپنی سیل انکریز نہیں کر سکے گا. سیل نہیں انکریز کرے گا, ریونیو اس کا بلاک ہو گیا, گورنمنٹ کا ریونیو بلاک ہو گیا. گورنمنٹ اس کو نہیں فوکس کرتی. ابھی ریسنٹلی میں نے دیکھا کہ یہ جو ٹیکس آفس میں ایک چھوٹی سی ویل اسٹیٹمنٹ اس کی بیلنس شیٹ کو اپڈیٹ کرنے کے لیے اتنی زیادہ ریکوائرمنٹ کہ وہ آڈٹ میں اتنی آڈٹ سے زیادہ جو اسے وہ چیزیں مانگ لی. تو اس سے بہتر ہے ہر بندے کو آڈٹ کریں گے, پہلے بتائیں, بعد میں نیٹ میں آئیں, پہلے اپنا آڈٹ کروائیں, یا تو اپنا یہ ساری پالیسیز کو چینج کر دیں. پالیسیز کو اناؤنس کر دیتے ہیں, اس کو دیکھتے نہیں ہیں کہ اس کو ہم نے آگے انفورسمنٹ کیسے کرنی ہے, اس کو آگے ہم نے نظام کو چلانا کیسے ہے. وہ آگے جو افسران نیچے بیٹھے ہیں وہ پھر اس کو مس یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ چھوٹی سی چیز کو ایک کرتے کراتے وہ ٹیکس پیئر تنگ آ جاتا ہے کہ میں کیوں نیٹ میں آ گیا. اور دوسرا جو گیپ کی وجہ ہے, ملٹی نیشنل کمپنیز انڈسٹریز یہاں سے بند ہو رہی ہیں, فورن انویسٹمنٹ ڈسکریج ہو رہی ہے. ٹیکسیشن کی وجہ سے کہ یا حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے؟ پالیسیز ہیں کہاں پہ یہ بتائیں. کہ آج ایک انڈسٹریلسٹ آپ کے پاس فورنر کو چھوڑ دے, لوکل انڈسٹریلسٹ ادھر انڈسٹری لگانا چاہتا ہے, انڈسٹری لگے گی, لوگوں کو روزگار ملے گا. آپ اس کو بتائیں کہ آپ کی کون سی اسٹیبل پالیسی ہے. آپ اس کو کیا مہینے کی 2 مہینے کی پالیسی بتا سکتے ہیں کہ یہ پالیسی آپ کے لیے, یہ قانون آپ کے لیے 2 مہینے اسٹیبل رہے گا, اس کے بعد پھر پالیسی چینج ہو گئی ہے, کیا ہوگا؟ جو ترقی یافتہ ملک ہیں انہوں نے 5-5 سال کی 10-10 سال کی پالیسیز اناؤنس کر رکھی ہیں. ادھر ایک انکم ٹیکس کی ریٹرن تو ان سے وہ سال بعد پراپر ٹائملی اویلیبل نہیں ہوتی پورٹل پہ. انکم ٹیکس ریٹرن کی آپ نے بات کی, آپ کے سابق صدر لاؤ ٹیکس بار جمیل اختر بیگ صاحب پچھلے سال بھی ایف بی آر کو لکھا تھا, لاؤ ٹیکس بار نے بھی لکھا. جنوری آپ کا ریٹرن فارم ہے, نیا سال کا جو ریٹرن فارم ہے آپ 25-26 کا 31 جنوری سے پہلے پورٹل پر اویلیبل ہونا چاہیے. پاکستان ٹیکس بار نے بھی خط لکھا ہے. تو ایف بی آر کیوں نہیں کرتے 31 جنوری تک وہ پورٹل کو, اگر پورٹل پر اویلیبل ہو تو وہ جو 3-4 ماہ میں جب 31 جولائی شروع ہونا ہے اس سے پہلے جو خامیاں کوتاہیاں ٹیکنیکل جو ایشوز ہیں ان کو دور کیا جا سکے. جی یہی تو یہاں پہ سب سے بڑی پرابلم ہے. دیکھیں بجٹ آتا ہے نیکسٹ ایئر کی پالیسی اناؤنس ہونی ہوتی ہے. بجٹ سے پہلے آپ کی ہر چیز کمپائلڈ ہونی چاہیے. جو لا میں پرووائڈڈ ہے کہ آپ کی 1 ڈے آف جولائی ریٹرن سبمیشن کی آپ کی ٹائمنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے 90 ڈیز کے لیے ٹل 30 سپتمبر.
یہ گورنمنٹ 30 ستمبر کو تو فوکس کر لیتی ہے, 30 ڈیڈ لائن آ گئی, جبکہ اپنی یہ جو کمیاں کوتاہیاں ہیں اس کو چھپانے کے لیے 8 سپتمبر تک تو یہ اپنی وہ چل رہے ہوتے ہیں کہ آج یہ ترمیم آ گئی, فلاں آ گئی. 28 سپتمبر کو انہوں نے جو فارمولا چینج کر دیا ریٹرن کا, تو اس میں کیسے پاسبل ہے کہ آپ کے تو سسٹم ہی ٹھیک نہیں ہے, آپ کے پاس اتنے سورسز نہیں ہے کہ آپ اپنے سسٹم کو کر سکے, تو آپ کیوں ٹیکس پیئر کو تنگ کر رہے ہیں؟ ان کے لیے آزاد چھوڑ دیں کہ ٹائم ایکسٹینشن کر دیں, کم از کم ریونیو تو آئے, آپ پابندیاں لگا دیتے ہیں ان پہ. ابھی جو آپ نے بتایا کہ یہ تو پچھلے سال کا بجٹ تھا, جب پچھلے سال بجٹ آ گیا تو آپ کے پاس پورا سال ہے, اس کو ریٹرن کو آپ اپڈیٹ 31 جنوری تک آپ نے فائنل جو فارم ہے وہ اس کو پورٹل پہ دینا, اس کے بعد اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی. ایک دفعہ IRS جب آ گیا اس پہ ایک ایسا سسٹم ایسی ریٹرن کر دے کہ 5 سال کے لیے وہ فکس آ گئی ہے, ہمیں یہ قباحت ہی نہ آئے, نہ گورنمنٹ کو ریونیو کا شارٹ فال آئے, نہ ان کو پریشرائز کرنا پڑے ٹیکس پیئر کو, نہ ٹیکس پیئر کا اعتماد کا فقدان ہے. تاریخ تو تو دیکھیں, ایک تو مطالبہ ہی غلط ہے, ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے. کیوں آپ تقاضا تب کریں 30 ستمبر کا جب آپ نے پراپر ریٹرن فائل کر دی. FBR کی بات کر رہا ہوں. 31 جنوری تک پورٹل پہ جو اس نے دینا ہے اپنا ریٹرن فارم, اس میں کوتاہیاں غلطیاں دور کر کے 31 جنوری کو پورٹل پہ FBR کے موجود ہونا چاہیے, جو 30 جولائی تک بھی 30 جون تک بھی نہیں ہوتا. کمیاں کوتاہیاں ان کے اپنے اینڈ پہ ہوتی ہیں, اس میں پھر ٹریڈ باڈیز, ٹیکس بار اپنی ریکویسٹیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو کریں. کس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ اپنے ملک کے لیے کہ چلے ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوگی, اپنا ٹیکس نہیں جمع, چلے کچھ ریونیو آئے گا, گورنمنٹ کو جو سپورٹ ملے گی, ٹیکس آئے گا, اس کے لیے جو تگودو کرتے ہیں. مگر گورنمنٹ فلی طور پہ ناکام ہے کہ پراپر پالیسیز اپنی بنا سکے. ان کو چاہیے کہ اپنی یا نئے قانون آنے سے FBR کے افسران بھی اس کو سمجھ نہیں پاتے, ٹیکس کنسلٹنٹ ہیں جو وہ بھی اس کو سمجھتے نہیں ہے, ٹیکس پیئر تو سمجھتے نہیں ہے بیچارہ. لیکن جب وہ ٹیکس وکیل کو بھی سمجھنے کے لیے قانون کو ٹائم چاہیے, وہ ٹیکس کلیکٹر کو بھی چاہیے ٹائم اس قانون کو سمجھنے کے لیے. سر جی, ٹیکس پیئر کو صرف اتنا پتا ہے کہ میں نے یہ ڈاکومنٹس ریٹرن کے لیے کنسلٹنٹ کو, ٹیکس اپنے لائر کو, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو میں نے ڈیلیور کروانے ہیں. گورنمنٹ اس چیز کو مد نظر نہیں رکھتی. وہ کہتے ہیں بہت آسانی والی ریٹرن, سنگل سمپلیفائڈ ریٹرن جاری کر دی ہے. 96 پیجز کی ریٹرن کیا سمپلیفائڈ ریٹرن ہے جس کو اس کا افسر خود بھی نہیں بھر سکتا ہے FBR کا پوائنٹ, اس کو دیکھنے والا پیچیدہ اور لٹریسی ریشو جو ہے ملک میں آپ کو پتا ہے. شہباز صدیق صاحب, آپ 7E کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ صرف 2 منٹ میں کیا حل ہونا چاہیے؟ یہ ڈیمڈ انکم کیسے, اب خالی پلاٹ کے اوپر آپ ریکوریاں کر رہے ہیں. ایک بندہ جو ہے ایک ٹیکس پیئر ہے, جب اس نے پراپرٹی بائی کی 236 کے پے کر دیا, جس پیسے سے اس نے بائی کی وہ ٹیکسڈ منی ہے, جس پہ آلریڈی آپ انکم ٹیکس دے کے جو آپ کے پاس سیونگز ہے. پھر آپ نے اس کو جب سیل کرنا ہے اس پہ قدغن لگا دیا گیا کہ آپ اس کی ڈیمڈ انکم کنسیڈر کرتے ہوئے آپ اس پہ 7E کا ٹیکس جمع کروائیں, پھر جب بیچتے ہیں 236C بھی جمع کروائیں. یہ مردوں سے ٹیکس لینے والی بات ہے. جو فارغ زمین پڑی ہے, فارغ پلاٹ پڑا ہے, وہ تو خاص طور پر اسپیشلی جو آج کل پراپرٹیز جس طرح ڈاؤن فال ہے, ایک پوری انڈسٹری تھی. یہ بھی گورنمنٹ کی بیڈ پالیسیز جو ہیں اس وجہ سے ایک پوری کی پوری انڈسٹری جس سے ایک اچھا خاصا ریونیو آتا تھا, کنسٹرکشن انڈسٹری, یہ آپ کی یہ ساری یہ پوری اس ٹائم ڈاؤن فال میں ہے. آپ کا ایک بہت بڑا ریونیو جو شارٹ فال ہے وہ اس انڈسٹری سے ہے, جس پہ ایک بہت لمبی ڈبیٹ ہے, اس کو اب ہمیں چھوڑتے ہیں. تو آپ اس صورت میں اب لوگوں سے آپ 7E کی آر میں آپ ریکوریاں کر رہے ہیں, تو ٹیکس آن ٹیکس کون سا لا اجازت دیتا ہے؟ لیکن اگر سپریم کورٹ نے ختم کر دیا شہباز صاحب, پھر بھی تو یہ سارا کچھ واپس کرنا پڑے گا نا ٹیکس پیئر کو. کیسے کریں گے؟ ریفنڈ کا کون سا میکینزم ہے؟ شہباز صدیق صاحب, آپ کو بہت شکریہ. ناظرین, ہمارا ایکسپرٹ کی ہم نے گفتگو سنی. 7E سب سے بڑا مسئلہ ہے اور بہت سے ٹیکس پیئر کا مسئلہ ہے پنجاب اور سندھ میں خاص طور پر. لیکن جو پاکستان ٹیکس بار نے خط لکھا ہے اس کے مطابق انہوں نے FBR کے چیئرمین سے یہ مطالبہ کیا ہے, جناب جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ آ جائے, جب تک 7E کا نہ نوٹس کیا جائے, نہ اس پر کوئی کارروائی کی جائے, تاکہ ٹیکس پیئر کو مزید مشکلات میں نہ گھیرا جائے, ٹیکس پیئر کو آسان کیا جائے. اگلے پروگرام تک لیے افضل نبی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. دیکھیے پروگرام ٹیکس اور عوام افضل ایوبی کے ساتھ.